ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں شعیب اور عالیہ دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کی بندگی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت، چاہے وہ جیسی ہی مرضی کیوں نہ ہو، اس پر شکر بجا لاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلائے رکھی۔ پڑوسن تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر بولی، میں جا کر ایک تو ان کے گھر سے آگ لے کے آتی ہوں، دوسرا ان کا حال احوال بھی پوچھ کے آتی ہوں۔ جیسے ہی پڑوسن تندور کے پاس گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر پڑوسن نے اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی اور کہا، اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے بے خبر ہو گئی کہ روٹیوں کی دوبارہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر نیک سیرت عورت نے سوچا کہ شاید پڑوسن ہم پر طنز کر رہی ہے اور شاید ہمارا پول کھل گیا ہے، لیکن جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا حسین کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ بیوی نے تندور سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا رکھیں اور خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر اور شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شعیب نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن میری بیوی نے مجھے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی دعا سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ ہاتھ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا۔ اللہ کی بندی، جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک بہترین خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ سورج بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس حسین نظارے میں کھوئی ہوئی تھی کہ نہ جانے کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا کہ یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا، تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدگمان ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور دنیا کی لذتوں اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مکان پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے اس حسین مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کی دنیاوی لذتوں سے نجات دی اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت و نعمت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور روشن موتی کو اٹھا کر پھر سے غائب ہو گیا۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری فانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔